अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे ना ये दरवाजा खुला रखी बोलो मत खोल, दरवाजा छोड़ो। लोग आते हैं क्योंकि मुस्तकिल वो अब जुम्मा है ना, तो लोग आते हैं, जरूरी है वो। उसको भी कोई नहीं, तो चटाई थोड़ा सा काला है, वहाँ की चटाई जो है ना वो इस तरफ रख दो या बिछा दो उसमें जो, हाँ बस 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 ऐसा दो। ये बैग रखी और जुम्मा है ना, लोग बहुत ज़्यादा आना है, वैसा करेंगे ना बार बार क्या जब तक आए तक जमा तो जब तक आन जाने हाँ देखिए हम ये समझ में आता है थोड़ा बहुत, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह है ना। वैसे थोड़ा ठंडा था, एसी बिठाए माशाअल्लाह, तो दुआ फरमा दो कैसे ठीक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम व क़ाला तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل صدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مشیت سے کل یا پرسوں ہو سکتا ہے، آج انشاءاللہ تعالی چاند نظر آ جائے گا، ہو سکتا ہے کل کو، پھر انشاءاللہ تعالی کل چاند ہمیں ضرور نظر آئے گا۔ تو ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک محترم اور عظیم الشان اور مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور اس کو اس مہینے کی فضیلت کے لیے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مہینے کا نام لے کر قرآن مقدس میں اس کا بیان نہیں فرمایا، یا قرآن مقدس میں اس مہینے کا نام نہیں لیا۔ صرف یہ ایک واحد مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمانے والا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ اور سوچئے کتنا عظمت اور کتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہوگا کہ اللہ کریم نے اس مہینے کے نام لے کر اپنے قرآن اور پاک کتاب میں اس کو جگہ عطا فرمائی ہے۔ یہ اتنا مقدس اور محترم مہینہ ہے، اور اسی دن گویا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے ہمارے سامنے ایک وعظ فرمایا، ایک بیان فرمایا، ایک تقریر فرمائی، ایک نصیحت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے پر ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے، اور ایک محترم مہینہ آنے والا ہے، اور ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نیکیوں کے بہاؤ کو اور نیکیوں کے عطایات کو اور نیکیوں کے اللہ تعالیٰ ہے تو شمار و اعداد کو بڑھا دیتا ہے، اور اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ایک فرض کا اللہ تعالیٰ ثواب 70 فرض عطا کرتے ہیں، اور ایک نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ ہے تو اس کے اندر فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ پھر نبی نے لمبا خطبہ فرمایا کہ اس میں ایسی عظیم الشان اور بہترین رات ہے جو تمام راتوں کی سردار ہے،
شب قدر سے اس سے مراد ہے. تو الغرض ایک لمبا واقعہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے. اب یہ عظیم الشان جو مہینہ ہے، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں، اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کی تمام جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. اس طرح مثال کے اندر 1000 کی نوٹ ہے کیا؟ نہیں کیا؟ 2000 کی بھی نہیں شاید. بڑا عجیب نمیا ہو گیا. اب نہیں ہی بولیں گے اس کو. اب کون سی نوٹ بولیں گے؟ 500 کی نوٹ کی کیا اہمیت ان کے مسائل کے طور سے زیادہ تو نہیں ہے. 2000 کی اہمیت تھی، 2000 کی اہمیت تھی. ایسے سمجھو کہ 500 کا ایک بنڈل ہے. یہ سرکار نے نکالی مثال سے 1 لاکھ نوٹ. کتنی کی؟ 1 لاکھ کی نوٹ. اب 1 لاکھ کی نوٹ کی جو قدر و قیمت ہے، اس کی جو منزلت ہے، وہ تمام چیزیں ہیں، اس کی اہمیت پوری دنیا کے اندر مسلم، پوری دنیا کو معلوم. فقیر بھی کو معلوم اور جاہلوں کو معلوم اور بیوقوفوں کو تو اور معلوم رہتا. اتنے لنگڑے لچے لپنگے گھومتے ایڑے باندھے سر کے گھومتے نا، ان کے سامنے تم دو 500 کے نوٹ اور بولو نہیں یہ 10 کی ہے چھین کے لو، تو تمہارے وہ دور تک پیچھے لگے. اگر لنگڑا ہوں گا تو رکشہ چھوڑ کے پیچھے لگے. تو جو 1 لاکھ کی نوٹ ہے مثال کے طور بنی نہیں بنی کی تو آگے چلا. تو 1 لاکھ کی نوٹ ہے اور اس کی جگہ پہ ایک چاکلیٹ ہے، اس کی جگہ پہ ایک 5 روپے والا چاکلیٹ ہے، یا ہے تو 10 والا چاکلیٹ ہے، 20 والا چاکلیٹ ہے. اب اس کا مرتبہ اور 1 لاکھ کی نوٹ کا مرتبہ یہ وہ شخص جانتا ہے جو ہے تو 1 لاکھ کی قدر و قیمت کو جانتا ہے. مگر بچے کے سامنے آپ چاکلیٹ رکھیں گے اور 500 کی نوٹ رکھیں گے تو بچہ کس کو لے گا؟ چاکلیٹ کو لے گا. اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اگر 500 کی نوٹ لے لوں گا تو اس 500 کی نوٹ کے اندر ہے تو ہزاروں چاکلیٹ ایسے 5 کے مجھے آ سکتے ہیں. اور بچے کے نزدیک کیا قدر قیمت ہے؟ چاکلیٹ. وہ 500 کی نوٹ نہیں لیں گا بلکہ چاکلیٹ یا لالی پاپ 2 روپے والا بہت ہوگا. تو یہ رمضان کا جو مقدس مہینہ ہے اس میں 2 لیول کے لوگ ہیں. ایک ہے چاکلیٹ والے اور ایک ہے 500 کی نوٹ والے. سمجھ میں آگے بات؟ یہ دونوں لوگ رمضان ہے جو دونوں لوگوں کو دیکھے گا، دونوں لوگوں کو پرکھے گا. اور اگر بات مشکل ہو رہی بہت آسان بتا دی ہم نے آپ کے سامنے. اگر بات کو اور آسان کرنا ہے مثال کے طور پر یہ رمضان جو مہینہ آئے گا، رمضان کا مہینہ ان لوگوں کے اوپر سایہ فگن ہوگا جو ہے تو شرابی ہے تو کل بھی شرابی آج بھی شرابی، کل بھی وہ گناہگار تو آج بھی گناہگار، کل بھی ان کے گھر میں بے پردگی تو آج بھی بے پردگی، کل بھی ان کے گھر میں ہے تو ڈرامے لفاظیاں، اور ان کے گھر میں ہے تو بےہودگی بدتمیزی بد اخلاقی بے حیائی عریانی فحاشیت اور گندگی، گندے عقیدے گندے رواج گندے رسومات گندے خرافات گندا کلچر جو کل تھا وہ رمضان آنے کے بعد بھی رہے گا. رمضان کے آنے سے ان کے گھر کے اندر ذرہ رتی برابر تبدیلی نہیں ہوگی، رتی برابر. ایسے لوگ دنیا کے اندر آپ کو رمضان ایسے لوگوں کو دیکھیں گا کہ رمضان آ گیا مگر وہی گندگی، وہی روش، وہی پرانا مزاج، وہی کھوٹا پن، وہی بد اخلاق، وہی بد تہذیبی، وہی عریانیت، وہی ان کے گھر کا کلچر، وہی ہندو والا رسم، وہی یہودیوں والا کلچر، وہی عیسائی والا کلچر. ان کے نزدیک نبی محترم کی ابھی بھی قدر و قیمت نہیں آئی، بالکل نہیں آئی. یہ وہ لوگ ہیں. اور بعض لوگ بولے کہ رمضان آئے گا تو اپنی زندگیاں بدلے گی. نہیں بھائی رمضان آ رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس میں نبی کی سنتوں کو چاچنا ہے، اس میں نبی کی سنتوں کو زندگی میں لانا ہے. تو بھائی ارے بھائی رمضان آ رہا ہے، ارے بھائی گندے کام اپنے سے نہیں ہوگا، ارے بھائی گندی چیز اپنے سے نہیں ہوگا، کسی کا مذاق اڑانا اپنے سے نہیں ہوگا، جھوٹی بات کرنا اپنے سے نہیں ہوگا، حرام کا مال کھانا اپنے سے نہیں ہوگا، اور ناپ توڑ میں ڈنڈی مارنا اپنے سے نہیں ہوگا، اور لوگوں کو 2 نمبر یہ پھنسانا یہ اپنے سے نہیں ہوگا، اور ہے تو بے حدگی نہیں ہوگی. گھروں کے اندر مستورات پردے کا اہتمام کریں گے، رمضان آ گیا ہے. گھروں کے اندر صبح صبح قرآن مقدس کھلے گا، رمضان آ گیا ہے. ہمارے بچوں کے ترانوں پر زبانوں پر نبی اور رسول کا نام رہے گا، مسجدوں کا چکر رہے گا کیونکہ رمضان آ گیا ہے. عورتوں کے مزاج میں رمضان ہوگا، بچوں کے لبوں ہونٹوں پر تذکروں میں رمضان ہوگا، اور جوانوں پر رمضان ہوگا، اور بوڑھوں کے اوپر مسجد کے خادم بن جائیں گے، مسجد کے نوکر بن جائیں گے. ہاتھوں میں تسبیح کی کیا بات ہے، رمضان ہے. موبائل بھی رمضان ہے ماشاءاللہ، واٹس ایپ بھی انسٹاگرام بھی تمام کے تمام چیزوں پر رمضان 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 چلے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کی عزت کرنے والے ہیں. ان لوگوں کے واسطے رمضان محترم ہے، ان لوگوں کے واسطے رمضان شفاعت ہے. اور پیارے محترم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نزدیک قیامت کے دن 2 چیزیں شفاعت کریں گی،
دو چیزیں آسرا بنیں گی، دو چیزیں ہمیں سائبان بنیں گی، دو چیزیں ہماری سفارش کریں گی، دو چیزیں ہمارے لیے لاٹھی بنیں گی، دو چیزیں ہماری پریشانی میں ہماری محبت اور انسیت کی جان بنیں گی، دو چیزیں ہمیں سہارا دینے والی بنیں گی۔ دو چیزیں ایسی ہے جس موقع پر ماں باپ بیٹا بھائی تمام کی تمام ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا پیارا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ ارے قیامت کا دن وہ بھیانک اور وہ خوفناک دن ہوگا جس دن ماں بھی اپنا لگتے جگر، جس کو دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر اپٹ دیں گی، فرمایا کہ مجھے اپنی سنی ہے، تیری کوئی پرواہ نہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ یوم عظیم، ایسا بھیانک دن ہوگا۔ اور پیارے محترم فرماتے اتنے بھیانک دن کے اندر اگر کوئی کسی کے کام آئے گا وہ روزہ ہے، روزہ، وہ قرآن ہے، وہ قرآن۔ ایسے موقع پر قرآن ساتھ دینے والا ہے، ایسے موقع پر رمضان ساتھ دینے والا ہے۔ مگر کن کا ساتھ دیں گا؟ جنہوں نے رمضان کو ویسا استعمال کیا، مہمان کا ویسا استقبال کیا جیسا کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ مہمان کا استقبال نہیں کریں گے تو آپ کو بچی دینے کے بجائے آپ کے ہاتھ میں کیا کریں گے؟ بدنامیاں کریں گے، کوئی بچی نہیں دے گا آپ کو۔ اگر آپ مہمان کا استقبال نہیں جانتے ہیں، مہمان کا اکرام نہیں چاہتے ہیں، تو لوگوں کے معاشرے میں آپ کی بدتمیزی میں ہوں گی۔ لوگوں کو معلوم ہوگا کتنا بھونڈا ہے یہ آدمی جو مہمان کا اکرام کرنا نہیں جانتا، بد اخلاق آدمی ہے، چکو سے، کنجوس ہے، مارواڑی ہے، یہ ہے، فلاں ہے۔ اس کے پاس جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے پاس جانا اپنی عزت کو داؤ پہ لگانا ہے، اس کے پاس جانا اپنے آپ کو ہے تو غیروں کے حوالے کرنا ہے۔ یہ آدمی میزبان کا اکرام نہیں جانتا، مہمان کا اکرام نہیں جانتا، اور وہی مقدس مہینہ اللہ کریم مجھے عطا کر رہا ہے گناہ گاروں کو۔ اس لیے صحابی ایک تابعی فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا اس امت کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے۔ فرمایا دلیل کیا؟ دلیل ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس امت سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا دلیل کیا؟ تجھ سے رمضان دیکھو، اللہ نے اس قوم کو رمضان دیا، گویا کہ اللہ اس کو بخشنے والا ہے، اور 1,00,000 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ روزانہ آزاد کرتا ہے، 1,00,000 گناہگاروں کو آزاد کرتا ہے، بدتمیزوں کو آزاد کرتا ہے، جن لوگوں نے جہنم کو خرید لیا ہے، جن لوگوں نے جہنم کو اپنے حقدار بنا دیا ہے۔ اللہ کریم نے وہ مہمان دے رہا ہے، وہ میزبان دے رہا ہے، وہ مہمان ہم کو عطا فرما رہا ہے اللہ رب العزت۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارے ابا کا مزاج کیا ہے؟ ہمارے امی کا مزاج کیا ہے؟ ہمارے بھائی کا مزاج کیا ہے؟ ہمارے ماموں کا مزاج کیا ہے؟ ہمارے دوست کا مزاج کیا ہے؟ اور خود کی اولاد، خود کے نطفے کا کیا مزاج ہے؟ کیوں ہم کو غیرت نہیں آتی؟ کیوں ہم کو شرم نہیں آتی؟ ہماری گود میں پلے ہوئے بچے، ہماری گود میں اور ہمارے آغوش پر ہمارا ٹکڑا کھانے والی اولاد، وہ بھی اللہ کے نافرمان ہے۔ کیا ہمارا مزاج ہے؟ کیوں نہیں بدلنا چاہتے ہم؟ کیا ہم نے ایک روش اختیار کر رکھی ہے کہ بچہ اپنی منمانی سے جائے گا، ابا اپنی منمانی؟ کون سی منمانی ہے؟ پھر کیوں کھلا رہے آپ ان کو بتاؤ نا، پھر ان کو گھر کے باہر کرو جو منمانی چلانا چاہتا ہے، جو اپنی روش میں چلنا چاہتا ہے، جو اپنی گنڈاگری میں چلنا چاہتا ہے، اپنے ریچارج اور اپنے فون پر چلنا چاہتا ہے، ان کو باہر کرو، ان کو بتاؤ، ان کے ہاتھ میں موبائل دے دو، ایک گاڑی دے دو، ایک بچی دے دو، ایک اسکول کا بیگ دے دو، بتا دو ان کو اوقات ان کی کیا ہے، تو کتنی دنوں تمہارا ریچارج چلے گا؟ امبانی مان لو بھائی 28 دنوں کا ریچارج ڈالو، ریچارج ڈالو، ٹھیک ہے، ورنہ گھر کے باہر ہٹا لوں گا میں آپ کو۔ بچی بھی بولی کہ ٹھیک ہے، آپ کا خوبصورت چہرہ ہے تو ٹھیک ہے، اور ہٹا دو بچے کو ماننے کو باہر، تو بچی بھی تھوڑے دن کے بعد ہٹا دیں گے، اگر چہرے پہ کھنسی بھی نکل آ گئی تو۔ اگر 28 دن ہوگا، 28 دن پر ریچارج دے گا، امبانی بھی ہٹا کے دے دیں گا آپ کو، جیو کمپنی والا ہٹا کے دیں گا آپ کو۔ میرے عزیزو ایسے لوگوں کو کیوں رکھتے ہیں ہمارے سے بندوں کو؟ ان کو افادیات دلاؤ۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ نے رمضان دیا ہے، اس رمضان کا اکرام کرنا ہے، اس رمضان کا استقبال کرنا ہے، اور اس رمضان کو ویسا استعمال کرنا ہے جیسے اللہ کریم چاہتا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ میں نے اس رمضان کو انقلابی رمضان بنایا، اس رمضان کو میں نے برکتوں والا بنایا، اس رمضان کو میں نے احمدیوں والا بنایا، اس رمضان کو میں نے مغفرت والا بنایا، اس رمضان کو میں نے رحمت والا بنایا، اس رمضان کو میں نے آگ سے آزادی والا بنایا۔ اور یہ پیارے محترم فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین، میرے آبا و اجداد، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے پرکھوں کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، یہ ہمارے بڑے حضرات موجود ہیں، پوچھو کیا اکرام تھا ان کے پاس، کیا مزاج تھا ان کے پاس، کیسا اکرام کرتے تھے، کیسی تیاریاں کرتے تھے۔ ہمارے پاس کیا تیاریاں ہیں؟ ہمارے پاس تیاریاں شادیوں کی ہے جو ہم نے غیروں کا رواج لے لیا ہے۔ شادی ہے فلاں تاریخ کو 2 مہینے سے تیاری ہے،
عقیقہ فلاں کو 2 مہینے سے پہلے تیاری ہے، الیکشن آ رہا ہے اس کی 4 مہینے سے پہلے تیاری ہے، فلاں چیز آ رہی ہے اس کی تیاری ہے، مگر رمضان کی کوئی تیاری کا انتظام نہیں ہے، رمضان کے واسطے کوئی مجاہدہ نہیں ہے، رمضان کے واسطے عبادات کا کوئی موسم نہیں ہے، رمضان کے واسطے ایک ٹوپی ہم نے خریدا نہیں جس کے سامنے اللہ کے سامنے جھک سکے، رمضان کے واسطے ہم نے سفید کپڑے بنائے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے سامنے جھک سکے، ہم نے سنت کے مطابق نصاب نہیں بنایا، تو کون سا رمضان گزارنا چاہتے ہیں؟ پیارے محترم تو فرما رہے ہیں، ارشادات کی فرما رہے ہیں، اور قرآن مقدس سب کچھ سیکھ رہا ہے، اور ہم کیا استقبال کر رہے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رمضان جو آتا ہے 2 لوگوں کے اوپر سرا فکر کرتا ہے، ایسے بدتمیزوں کے اوپر بھی جنہوں نے جھوٹ ابھی تک نہیں چھوڑا، اور خیانت ابھی تک نہیں چھوڑی، گندے نظام ابھی تک نہیں چھوڑے، گندے عقیدے ابھی تک نہیں چھوڑے، گندا کلچر ابھی تک نہیں چھوڑا، گندی تہذیب ابھی تک نہیں چھوڑی، اور ان کے چھوڑنے کا مزاج بھی نہیں ہے، اور بعض لوگ تو مزاج نہیں چھوڑیں گے وہ، اور اس کو قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے پیارے محمد سب سے پیارا تبلیغ کرنے والا، اسلام کی دعوت دینے والا، اسلام کو پرچم بلند کرنے والا، اور پیارے محترم کی زبان سبحان اللہ الحمدللہ، کیا ہمارے نبی کی شخصیت تھی، کیا ہمارے نبی کا تکلم تھا، کیا ہمارے نبی کا بیان تھا، کیا ہمارے نبی کی تقریر تھی، اس کے باوجود اتنے بہترین مبلغ، اتنے بہترین مفسر، اور پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی تقریر سننے کے باوجود بس بدتمیز، بدنالائق، بدعقیدہ لوگوں نے اپنے دین سے اور اپنے دھرم سے توبہ نہیں کی ہے، ایسے ہی رمضان آئے گا بعض لوگ بدلنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے محمد وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پیارے محمد آپ سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ ان کے لیے دونوں برابر ہیں، یہ میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے، بعض لوگوں کی فطرت ہے وہ، ان لوگوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا ایسا بنا دیا ہے، ایک نے 31 رمضان آن دو، زندگی جو تھی وہ آج بھی رہے گی، جیسا محرم تو وہی رمضان رہے گا ہمارا۔ عزیزوں ہم دنیا کے اندر عیاشہ کرنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، میرا ایک مقصد ہے آخرت، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اگر نہیں جانا ہے تو فیصلہ کر کے بتاؤ آپ، دنیا کا اگر سپر پاور ملک اگر ترقی یافتہ ملک مہاجر چائنا ہے، جاپان ہے، وہ بھی لوگ مر رہے دھڑا دھڑ، ان کے پاس بھی موت کا علاج نہیں تو ہمارے پاس کیا بھونڈا علاج ہے، ہمارے پاس تو سڑک بن گئی تو اللہ کا شکر ہے، وہ تو چاند پر سڑکیں بنا رہے، چاند پر زندگی گزار رہے وہ لوگ، ان کے پاس موت کا علاج نہیں ہے، موت کا علاج، تو یہ زندگی اللہ نے مختصر دی ہے، ہم لوگ رہنے اور ٹھکانے کے لیے نہیں آئے، نہ یہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، اللہ کا قرآن مقدس کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، لوگوں اپنی دھوکے پن سے، بھولے پن سے، جاہلا پن سے، پرانے پن سے باہر نکلو، یہ تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، یہ اللہ کی جان ہے، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، کرائے پر ہے، عارضی طور پر ہے، ورنہ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے مال کمانے کی بتاؤ، تمہارے پاس تو تمہارا خادم تمہارے سے اچھی بات کرتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تمہارے اندر کیا علم ہے، تمہارا نوکر اس سے اچھا پڑھا لکھا ہے، تمہارے اندر سلیقہ نہیں، تہذیب نہیں، اور شکل و صورت سے کچھ بھی نہیں، تمہارا نوکر اس سے اچھا ہے، کتنے ہزاروں لوگ ہیں ایسے، انگوٹھا چھاپے اور نوکر کام کرنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، سب کچھ ہے، دیکھو دنیا کا حال، کون چلا رہا ہے دنیا کو آج، کون ہمارا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہاں پر ہے، ترکاری گاڑوں پر، دودھ کی منڈیوں پر ہے، تو میرے عزیزوں بزرگوں اس کے اندر نہ میرے عقل کا کمال ہے نہ میری صلاحیت کا کمال ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس لیے حضرت موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قارون اللہ کے راستے میں صدقہ کر، اللہ کے دین اور عظیم کے لیے لٹا، فرمایا کہے کو لٹا ہوں، یہ تو میں نے محنت سے کمایا، اپنے عقل سے کمایا، فرمایا نہیں احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر، احسان اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، میرا 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 جا پھر میرا، کہاں پر ہے ساتھ زمین کے اندر دفنا ہے ابھی تک اور قیامت تک دھستا رہے گا، اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں یہ رمضان عظیم الشان ہے، یہ رمضان انقلابی رمضان ہے، یہ رمضان آیا ہے، رمضان کے مہینے آتے گندی چیزوں کو ختم کرو، رمضان کے مہینے آتے گندے کلچر کو ختم کرو، رمضان کے مہینے آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے گندے عقیدوں کو ختم کرو، گندے کاروبار کو ختم کرو، مٹکے کو ختم کرو، جوا کو ختم کرو، سٹے کو ختم کرو، گھر کے اندر سے چھوٹے کپڑوں کو ختم کرو، اپنے بچوں کے اندر سے گندی چیزوں کو ختم کرو، اپنے بچوں کے اندر سے گندی چیزوں کو ختم کرو، رمضان آتا ہے بوڑھے لوگوں سدھر جاؤ، رمضان آتا ہے نوجوان سدھر جاؤ، رمضان آتا ہے عورتیں سدھر جاؤ، رمضان آتا ہے بچے سدھر جاؤ، رمضان کا معنی ہے جلا دینا، ختم کر دینا، گندی چیزوں کو نیست نابود کر دینا، رمضان کے مہینے آتے جھلسا دینا اور اچھی چیز کو خالص کر کے اللہ کے دربار میں پیش کرنا،
اس کے واسطے رمضان آتا ہے، رمضان کا معنی یہ ہے، رمضان کا ترجمہ یہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مجھے تو اور بہت سی آپ سے باتیں کرنا تھی، اللہ رب العزت جو رمضان عطا کر رہا ہے، اس لیے خاص طور سے جس کا اہتمام کرنا ہے، سب سے پہلے روزوں کا مکمل اہتمام کریں گے سب انشاءاللہ تعالی۔ ایسے بدتمیز اور ڈھونڈے لوگوں سے اور بے وفاؤں سے، ایسے غداروں سے، ایسے چاپلوں سے جو دنیا کی دو ٹکوں کے پیچھے پھرنے والے ہیں، ایسے نوجوانوں سے، ایسے بوڑھوں سے دور رہو جو رمضان کے استقبال نہیں کرتے، جو رمضان کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر ہماری اولاد ہے تو اولاد کو سمجھاؤ، ہمارا دوست ہے تو دوری اختیار کرو۔ اللہ کے پیارے محترم فرماتے بہت سی باتیں ہیں، اللہ کے پیارے محترم فرماتے آدمی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ یہ پیارے محترم فرماتے اور بے روزگار کے ساتھ، بے نمازیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو کہاں پر جائیں گے؟ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ میں نہیں کر رہا، ہمارے اکابرین کی، ہمارے بڑوں کی زندگی ہے۔ اس لیے مکمل روزوں کا اہتمام کرے، مکمل نمازوں کا اہتمام کرے۔ اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو فوراً قضا کا اہتمام کرے، اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اور زندگی میں جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کو ہے تو اہتمام کرے۔ تہجد میں اٹھ رہے ہیں، تہجد کے بدلہ آپ کے قضا نمازیں پڑھو۔ ظہر میں آ رہے ہیں، ظہر کے اندر قضا نمازیں پڑھو۔ عصر میں آ رہے ہیں جلدی، اس میں عصر کے بعد بھی، عصر سے پہلے بھی قضا نمازوں کا اہتمام کرو۔ الغزو مکمل نمازوں کا اہتمام کرو۔ اور تیسرا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ قرآن مقدس سے پیار کرنا سیکھو۔ انشاءاللہ تعالی قرآن مقدس سے میں اور آپ پیار کریں گے، دنیا کے اندر عزت ملے گی، عزت اور ایمان کی پوری گارنٹی ملے گی۔ ایک نے ہزاروں واقعات وہی بولنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے قرآن مقدس سے پیار کرنا سیکھو، قرآن کو چھونا سیکھو۔ میں تو کہتا ہوں بوڑھے حضرات بھی، نوجوان بھی، کم سے کم قرآن کو سینے سے لگاؤ ایک مرتبہ۔ قل اللہ کا سورہ سب کو آتا ہے، انا آتینا کا سورہ پڑھنا شروع کر دو، قل هو اللہ کا سورہ پڑھنا شروع کر دو۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن قل اللہ کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو 200 بار پڑھو، 300 بار پڑھو، 400 بار پڑھو، 500 بار پڑھو، ہزار مرتبہ پڑھو۔ اور اس کے بعد مجھے مجھ کو آپ کو جو اہتمام کرنا ہے وہ ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ چلتے پھرتے آپ تو انشاءاللہ تعالی رمضان کو ایسا غنیمت جانے ہم تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے۔ اور پانچواں کام مجھ کو اور آپ کو اس میں کرنا ہے کہ خوب دعاؤں کا اہتمام کرے جو ہمارے اوپر حالات آنے والے ہیں۔ ابھی رمضان ہی کے اندر اللہ نہ کرے امت مسلمہ پر وہ حالات آنے والے ہیں اور وہ پیر اور وہ قانون ہمارے اوپر آنے والا ہے، وہ سازشیں اور وہ منصوبہ اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے وہ چیزیں آنے والی ہے جو شاید انگریز کے زمانے میں بھی نہیں آئی ہوں گی وہ۔ تو اس لیے میرے معزز و مسلمان بھائیوں بزرگوں، ہم کو اور آپ کو جا کے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں اس کے اندر۔ اس رمضان کو ہم غنیمت جانیں، اس رمضان کو ہم محترم جانیں، اس رمضان کو نیکیوں کا سیزن جانیں۔ جو دیگر مشغولیات ہیں، مصروفیات ہیں، جو دیگر چیزیں ہیں، ان دیگر چیزوں کو ہم علیحدہ کریں یا اس کا نظام العمل بنائیں، اس کے مطابق اپنا پورا رمضان گزارنے کی ہم کوشش کریں گے سب انشاءاللہ تعالی۔ رمضان کا مکمل استقبال کریں، جس طرح اعمال میں کر رہے ہیں عقیدے میں کریں، گھروں کے اندر مکمل تعلیم کا اہتمام کریں۔ اپنے ماں بہنوں کے واسطے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ جو شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل اعمال، اس فضائل اعمال کو پڑھنے کا اہتمام کرے، یا اور کوئی دیگر کتاب ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہے، حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب ہے، ہمارے ہے تو حضرت مولانا اس کے اندر فضل غفور صاحب ہے، اس کے اندر بڑے بڑے حضرت مولانا احمد اللہ نثار ہے، احمد اللہ غوری صاحب ہے، جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے بیانات ہمارے گھروں کے اندر سنائے، نعتوں کا اہتمام کرے اور ہے تو ترانوں کا اہتمام کرے۔ اپنے گھروں کے اندر ایک نعتوں کا مزاج بنائے، قرآن پاک کا اس مزاج بنائے، بیانوں کا مزاج بنائے، بیان سنائے، نعتیں سنائے اور مکمل تعلیم کا اہتمام کرے۔ بچی بھی الگ کرے، دادی بھی الگ کرے، نانی بھی الگ کرے، نانا بھی الگ کرے، دادا بھی الگ کرے، بیٹا بھی الگ کرے، پوتا بھی الگ کرے، بیٹیاں بھی الگ کرے، مکمل سب کا اپنے گرفت بناؤ۔ مثال کے طور میرے گھر کے اندر ہے تو 9 افراد ہے اور 9 افراد کے اندر مقابلہ لگاؤ، کون زیادہ قرآن مقدس پڑھے گا، کون اپنے پیارے نبی پر زیادہ درود کا اہتمام کرے گا، کون لا الہ الا اللہ کی زیادہ تسبیح کرے گا۔ اگر 9 افراد بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا رمضان یہ ہے تو کار آمد گزرے گا، یہ ہمارا رمضان نیکیوں والا گزرے گا، یہ ہمارا رمضان جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا گزرے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستو، اس رمضان کو ہم غنیمت جانتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ قرآن مقدس سے، نمازوں سے، ذکر سے اور ہے تو روزے سے خوب لگاؤ رکھنا چاہیے۔ سب کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، اور ایسے لوگوں سے دور رہے جو رمضان کے احترام نہیں کرتے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا تھا ایک مجوسی کا،
ایک مجوسی تھا جو مجوسی رمضان کا مہینہ آ گیا تو اپنے بچوں کو کہنے کا بیٹے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے مسلمانوں کا، اس لیے آپ کو باہر کھانا پینا نہیں ہے، اگر آپ کو چاکلیٹ وغیرہ کھانا ہے تو آپ گھر کے اندر کھائیے۔ مان یہ معاملہ ہوا ایک بچے نے اس کا ایک مرتبہ باہر آ کے کھا لیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، تماچا مارا، ڈانٹ ٹپٹ کیا، فرمایا کہ تجھے میں نے اس سے پہلے تاکید کی تھی کہ مسلمانوں کا رمضان آنے والا ہے، تم باہر کھاؤ پیو مت۔ اللہ کو کرنا یہ ہوا کہ اس کا وہیں پر یا اسی دن انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد ایک بزرگ نے اس کو کہاں پر دیکھا؟ جنت میں دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ مجوسی کو، کافر کو، اللہ کو نہیں مانتا وہ، نہ نبی محترم کو مانتا، اس کو جنت میں دیکھا۔ وہ پریشان ہو گئے بزرگ، فرمایا تو کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، تو جنت میں ٹھاٹے مار رہا ہے، عیش کر رہا ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہاں، اللہ رب العزت نے مجھے موت سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی۔ کیوں عطا فرمائی تھی؟ کیا سبب ہے؟ فرمایا میں نے رمضان کا احترام کیا تھا، رمضان کی قدر کی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے موت سے پہلے کلمہ عطا فرمایا اور اس کے بعد میری موت ہوئی، اللہ نے میرے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ تو غیر مسلم جنت کا اور اگر رمضان کا استقبال کرتا ہے اور ہمارا خون اور ہماری اولاد اور ہمارا خاندان اور ہمارے آبا و اجداد، ہماری اولاد، ہماری بیٹی اور ہماری بیوی اور ہماری ماں اگر رمضان کا استقبال نہیں کرے گی اور نام تدیق کرے گی تو اللہ کے پاس کتنی زیادہ میری آپ کی گرفت ہو سکتی ہے۔ اس لیے عزیز و بزرگوں اس پر متوجہ ہوتا ہے، اللہ کریم مجھے بھی آپ کو خوب نیک جمع کرنے کی اس موسم میں، اس مہینے میں تو دانی کے پر فرمائے۔